اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ قرآن کریم کا ظاہراً مختصر سورہ ہے، سورہ کوثر، جس کی 3 آیات ہیں۔ اس کو سب سے چھوٹا سورہ کہا جاتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس سے بڑا سورہ کوئی نہیں۔ لفظ کوثر اردو زبان میں ہم کثرت کے معنوں میں دیکھتے ہیں، کثیر کا معنی کیا جاتا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جسے انگریزی میں آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں،
تفضیل کل کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی اچھا ہے، اور پھر جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کمپیریٹیو ڈگری میں اس سے اچھا ہے، دو میں تو ہو جائے، تو جب سب میں ہو تو پھر آپ کہتے ہیں یہ سب سے اچھا ہے۔ ہاں، اسی طرح بدتر اور بدترین، یعنی یہ برا ہے، یہ اس سے برا ہے، اور یہ سب سے برا ہے۔ تو اس کو تفضیل کل کہتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، کوثر۔ تو جہاں پہ لفظ کثرت کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے یہ کوثر شروع ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا قرآن کریم میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی بھی محمد 4 جگہوں پہ تو ہے، اور احمد ایک جگہ پہ ہے، لیکن لفظ کوثر صرف قرآن میں ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اس کی کثرت کا آپ اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کثرت ہوگی کہ دوسرا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ لفظ کوثر قرآن میں 2 دفعہ نہیں آیا، باقی الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں مختلف جگہ پہ۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ اللہ سے بھی بڑا ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے جو عطا کی ہے کثرت، یہ اس کی عطا کی بات ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھ کو عطا کیا۔ کا جو ہے یہ کا کما کم، یہ حاضر کا جسے آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو ایک ہوگا تو السلام علیکہ، تجھ پہ سلام، تو 2 ہوں گے تو کما تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور جمع ہوگا تو کم، کا کما کم۔ آپ کہیں گے یہ کیا گرامر پڑھانے بیٹھ گئے ہیں؟ یعنی آپ کو یہ پتہ ہو کہ انا آتینا کا جو ہے نا یہ واحد کا صیغہ ہے، حاضر کا، سامنے جو بیٹھا ہے۔ کا اسے کہتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہو، حاضر ہو، موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو، اپنے لیے جمع کا صیغہ انا، ہم نے، آتینا، ہم نے، یعنی 2 مرتبہ یہ بات کہہ دی، اور سامنے صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ تجھے ہم نے کوثر عطا کی، ہم نے۔ یہ میں وہ جو لفظ، کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا لفظ تو بار بار آیا اور یہ کوثر کا لفظ ایک دفعہ آیا۔ ہاں، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، بھائی اللہ تو احد ہے نا، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ عددی ایک نہیں ہے، نیومیریکل 1 نہیں ہے۔ یہ جو آپ گنتی کا ایک کہتے ہیں نا، ہاں، یہ اللہ سے آپ نے اس کو تشبیہ نہیں دینے۔ یہ لفظ صمد میں بھی شاید کسی وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ الصمد میں، کہ صمد بھی وہی ہوتا ہے جس میں یہ نیومیریکلی عددی 1 نہ ہو۔ کیوں؟ یہ جو عددی ایک ہے نا، اس جیسا ایک اور بھی ہوتا ہے، اس جیسا ایک اور ہوگا تو 2 بنیں گے نا، پھر اس جیسا ایک اور آ جائے گا تو 3 بن جائیں گے۔ تو یہ احد اللہ کی ذات، جس کو نہ الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ اعداد میں بیان کر سکتے ہیں۔
وہ احد ہوتا ہے، وہ صمد ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ بات کرے، یہ عام فہم جملہ نہیں ہے، اللہ اپنی تمام صفات کو مجتمع کر کے گفتگو کرے تو پھر ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ میں صفت حی کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، صفت قیوم کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، صفت علیم کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے ہم۔ تو اب جب وہ لفظ کوثر استعمال ہوگا، اپنی تمام صفات کے ساتھ اپنے محبوب سے کہے گا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اسی لیے پھر ہم پلٹ کے کیا کہتے ہیں، چونکہ اس کی تو ہر صفت بھی لامحدود ہے نا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری سائنس کی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیز لفظوں میں بیان نہ ہو وہ اعداد میں ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ فارمولے جو ہے نا یہ لکھے جاتے ہیں۔ فارمولے کیوں لکھے جاتے ہیں؟ کہ جو چیز آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے وہ اعداد میں بیان کر سکتے۔ یہ سائنس کی زبان میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو جو چیز آپ نہ لفظوں میں بیان کر سکیں نہ اعداد میں بیان کر سکیں وہ توحید ہے، وہ احد ہے۔ تو اس کی صفات بھی لامتناہی ہیں۔ اب اس نے جس کو کوثر عطا کی، ہم پلٹ کے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا کریم تو ہی ان پہ درود بھیج، ان کی آل پہ بھی درود بھیج، اس لیے کہ جس اللہ نے لامتناہی کوثر عطا کی ہے وہ لامتناہی درود تو اللہ ہی بھیج سکتا ہے نا۔ کوئی محدود ان کی شان اور صفت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک بات ویسے ضروری ہے، کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہنا کہ میں کسی کی فضیلت اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اہل بیت کی، سیدہ پاک کی، امام عالی مقام کی، کہ میں جی ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ جملہ کبھی نہیں کہنا، چونکہ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ان کی فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھلا؟ بیان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بیان وہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، اور جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا علم چاہیے۔ بھائی اگر آپ نے اللہ کی فضیلت بیان کرنی ہے تو علم بھی اتنا ہی بڑا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، میں ویسے وہ لفظ نہیں استعمال کرتا لیکن عام چونکہ کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی، صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے آپ کو علم نہیں کمال علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اب علم بھی بعد کی بات ہے، پہلے اس ذات کی پہچان تو ہو، میں جس کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں اس کی مجھے پہچان تو ہو، تو پہچان کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس عقل کل اور علم کل نہیں، آپ فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بس یہ تو بھائی اپنی اپنی عاجزی ہے، غلامی کا اظہار ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی بات آ جائے تو کہتے ہیں اس کی شان کے مطابق، رسول اللہ کی شان کے مطابق۔ تو میں وہ لفظ چونکہ عقل کل اور علم کل کی بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ وہ فضیلت بیان کرے۔ اب جب کوئی ہر ایرا گیرا اٹھ کے کہے گا کہ میں نے حدیث پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، اس لا متناہی ذات، لا محدود صفات والی ذات، اور پھر وہ ذات جب کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کثرت عطا کر دی، کیا کسی کے علم اور کیا پہچان۔ اس کو تصوف کی زبان میں مقام حیرت کہتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان معرفت میں آگے بڑھتا ہے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی شاید میں نے پہلے بھی کبھی مثال دی ہے کہ ایک بندے نے صرف بادام دیکھا ہے، اس کی جو ہارڈ سائیڈ ہے نا، سخت سائیڈ، وہ دیکھی ہے۔ ایک بندے کا علم اتنا ہی ہے، ایک اس کے اندر گری کو دیکھتا ہے، اس کے مغز کو دیکھتا ہے۔ اب اس کا علم اور بڑھ گیا، اور ایک بندہ اس مغز کے اندر اس کے عرق کو دیکھتا ہے، روغن کو دیکھتا ہے، اس کا علم اور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے صرف بادام دیکھا ہے اس کا علم، اور جس نے مغز کو دیکھا ہے اس کا علم، اور جس نے آگے اس کا عرق دیکھا ہے اس کا، ان تینوں کا علم برابر تو نہیں ہے۔ اب اس کے آگے جو اس عرق کو، وہ جو اس مغز کے اندر سے روغن نکالا گیا ہے، مغز نکالا گیا ہے، اس کی افادیت کو بھی جانتا ہو کہ اس کے فائدے کیا کیا ہے، کس کس بیماری کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کس کس طاقت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز پہ جب آپ غور و فکر شروع کریں گے تو آپ مقام حیرت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ معنی طے در طے ہوتے ہیں۔ آیات وہی ہوتی ہیں، ایک بندہ صرف دیکھتا ہے، ایک بندے کو صرف آیت کی زیارت ہے، ایک نے اس آیت کو اپنی عقل پہ مار دیا ہے اور اس کو معنی نصیب ہو گئے، ایک نے اس کو اپنے دل پہ لے لیا اور معرفت نصیب ہو گئی۔ اب جیسے وہ خالق لامتناہی ہے ویسے اس کا کلام بھی لامتناہی ہے، تو معنی طے در طے اس کے سامنے کھلتے جاتے ہیں۔ ویسے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مقام حیرت دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، حیرت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اس کی معرفت میں مقام حیرت پہ ہوتے ہیں اور ایک جہالت کی وجہ سے مقام حیرت میں ہوتے ہیں۔ ایک جس کو کچھ علم نہیں نہ ہوتا وہ بھی مقام حیرت میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک معنی حوض کوثر کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو قیامت والے دن حوض کوثر عطا کیا۔ یہ تفاسیر میں لکھے ہوئے کوثر کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن ان سب کا شان نزول ایک ہی، سبب نزول جو ہے نا وہ صرف ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے، ان کا نام تھا قاسم،
اور انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، حضور کو ابو القاسم بڑے بیٹے کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبزادی عطا کی، سیدہ زینب۔ پھر اس کے بعد جو سیرت کی کتابوں میں آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ تو جو سیرت نگار اختلاف کرتے ہیں کہ حضور کے 4 صاحبزادے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طیب تھے، ایک طاہر تھے، اور جو 3 صاحبزادے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے صاحبزادے عبداللہ کے ہی یہ 2 خصوصیات طیب اور طاہر بیان کی جاتی، اور پھر حضرت ابراہیم یہ مدینہ شریفہ کے پیدا ہوئے۔ لیکن مکہ پاک میں حضور کی جو زوجہ محترمہ خاتون اول ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، چونکہ جب تک سیدہ خدیجہ نکاح میں رہیں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رہے۔ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں نا، نبی پاک نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور حضور کی ساری اولاد بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ تو جب آپ کے صاحبزادوں کا وصال ہوا تو مشرکین مکہ نے ایک طعنہ دیا، اور اس میں عاص بن وائل کا ذکر ہوتا ہے کہ اس نے تو حضور کے دل کو بہت زخمی کیا، کہ بڑے بازار میں کہتا تھا کہ یہ تو ابتر ہے، اس کی آگے نسل ختم ہو جائے گی، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یہ باتیں کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ تمام مفسرین نے یہی بیان کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ سورہ نازل فرمایا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ظاہراً تو سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 2 3 بیٹوں سے مثلاً بندے کی نسل چلتی ہے؟ مثلا کسی کے بیٹے ہوں گے تو ان کی نسل چلے گی، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کا نام باقی رہے گا۔ محبوب یہ تو 1 2 بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو تمہیں فاطمہ عطا کر دی۔ اس لیے اس کوثر کا ایک معنی سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کی صورت میں ہم نے تمہیں کثرت عطا کر دی۔ آج چونکہ سیدہ پاک کا ولادت کا دن ہے، آج میرے پیغمبر کے گھر خوشیوں کا دن تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی۔ 20 جمادی الثانی جب یہ مکے کے مشرک میرے پیغمبر کو یہ باتیں کر کے تنگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ سورہ نازل فرمایا، اور اس موقع پہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہوئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عطا کیا، اب عطا ہے اللہ کی جو لامتناہی ہے، لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے۔ اور یہ میرا ابتدائیہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم 2 موقعوں پہ، ایک تو یہ فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ نحنو بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس دن بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ہم کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس آیت میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین، یہ قرآن لے کے کون آیا؟ روح الامین، جبریل لے کے آئے۔ علی قلب کا، اے محبوب ہم نے آپ کے قلب پر اس کو نازل کیا۔ تو اب اس قرآن کے نزول میں جو کوئی بھی اللہ نے استعمال کیا یا حصے دار بنایا، ان سب کو ملا کے اللہ نحنو کہتا ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن کی حفاظت میں جس نے حصہ ڈالا اس کو بھی اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ہم ہے، یہاں ہم یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ محبوب تجھے کوثر عطا کر رہا ہے۔ اب وہ فاطمہ جو تمام صفات کے ساتھ عطا کی گئی ہوگی، اور جس کا نعم البدل بیٹے بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کثرت کے جو معنی ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت لمبے چوڑے ہیں۔ ہم جیسے تو ظاہر ہے محدود، کیا ہم تو اب طالب علم بھی نہیں ہیں کہ اس پہ بات کر سکیں۔ کلام خالق ہے، اور جس ہستی پہ نازل ہوا وہ بھی لامحدود، اور جس ہستی کا یہاں پہ ذکر ہے وہ بھی لامحدود۔ بھئی عطا کیا کیا ہے؟ فاطمہ عطا کی۔ اب یہ بڑی بات، بڑھیا جملہ اگلا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پوری صفات کے ساتھ اپنے محبوب کو کوثر عطا کر رہا ہے تو حکم کیا دے رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب دیکھ، ہم نے تو تمہیں فاطمہ جیسی نعمت عطا کی ہے، اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس اللہ کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اس اللہ کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اس لیے یہ جو آپ جملہ اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، وہ اس آیت سے لیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح کرنا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کرتا تھا؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ ایک یونیورسل لا قرآن نے بیان کر دیا کہ محبوب اب تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا، دم کٹا رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ بس وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابو لہب نے کہا تو اللہ نے نام، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے نام لے کے کہا نا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہاں جس کافر نے کہا تھا اس کا نام نہیں لیا کہ محبوب یہ جو تجھے کہہ رہا ہے نا ابتر آسمن وائل، یہ بے نام و نشان رہے گا، اس کا نام نہیں لیا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے نا کہ ابو لہب کی تو گستاخی چھوٹی ہے، اس نے تو کہا نا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔
اس کی کیا وجہ ہے کہ جس نے نبی پاک کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، دل دکھایا ہے، اس کا نام نہیں لیا؟ ہاں، اس لیے نہیں لیا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا تھا کہ یہ آیت صرف اس ایک بدبخت کے لیے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ قیامت تک ایک اصول بیان کرنا چاہتا تھا۔ قیامت تک جو میرے نبی کا دل دکھائے گا وہ بے نام و نشان رہے گا، اس میں ایک دو کی بات نہیں ہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، مستقبل کی بات کی ہے، آنے والے زمانے کی بات کی ہے۔ کوئی ترجمہ یہاں سے اٹھا کے دیکھ لیں کسی مکتبہ فکر کا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں اس آیت کو دیکھیں، اور یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑیا عجیب بات ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے مجمع میں پوچھتے ہیں کہ عورت کی اصل عظمت، اصل شان ایک عورت کی کیا ہوتی ہے، قابل احترام کوئی عورت کیسے ہوتی ہے؟ مختلف لوگوں نے جواب دیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جواب قبول نہیں کیا۔ مولا علی سرکار پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے اٹھے اور گھر گئے، سیدہ پاک سے پوچھا کہ فاطمہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور کسی کا جواب قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ علی، اصل عورت کی عظمت یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا ہو، بلکہ عورت کی اصل عظمت یہ ہے کہ اس عورت کی نگاہ کسی غیر مرد پہ نہ پڑی ہو، اور نہ کسی غیر محرم مرد نے اس عورت پہ نظر ڈالی ہو۔ مولا علی سرکار آ گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جواب اس کا کہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اس عورت پہ پڑنا تو بڑی بات ہے، اس عورت کی نگاہ بھی کسی غیر محرم مرد پہ نہ پڑی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ جواب تم نے بتایا کس نے؟ آئے آئے، یہ باب العلم کی بات ہے بھائی، جو مدینہ العلم ہے اس شہر کے دروازے کی بات ہے۔ اس موقع پہ مولا علی سرکار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر گیا تھا اور فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا ہوں۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ نے اپنے جنازے پہ بھی حکم دیا تھا کہ علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اور میں نے جملہ ایک عرض کیا تھا آپ سے کہ وہ نگاہیں تو پاکیزہ تھیں، اور سیدہ پاک ان پاک نگاہوں سے بھی حفاظت کی بات کر رہی تھی۔ آج ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بنا سوار کے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی تو نگاہیں بھی گندی ہوتی ہیں، لوگوں کی گندی نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ تو جب مولا علی سرکار نے بتایا نا کہ یہ جواب میں سیدہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اس کا عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی، سارے بیان کرتے ہیں اس کو،
اور کہتے ہیں کہ سیدہ پاک میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کچھ کہتے ہیں میرے بدن کا ٹکڑا، جیسے جیسے ترجمہ کسی. لیکن محدثین کرام جب اس پہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جملہ تو ہر باپ ہی اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس میں فضیلت والی بات کون سی؟ بھائی یہ تو ہر باپ ہی اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے. یہاں بات تھی فضیلت کی کہ جس سوال کا جواب صحابہ کو نہیں آتا وہ علم بھی فاطمہ کے پاس ہے. یہاں بات فضیلت کی ہو رہی تھی. یہاں بیضا کا معنی کیا ہوگا؟ تو سورہ روم کی تو ابتدائی آیات ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی ایران کی اور روم کی، اور یہ ایرانی جیت گئے تھے. تو یہ بھائی بڑی عجیب بات تھی کہ روم والے عیسائی تھے تو مسلمانوں کی ذرا قلبی کیفیت رومیوں کے ساتھ تھی، اور مشرکین مکہ جو تھے یہ ایران والوں کے ساتھ تھے، چونکہ یہ آتش پرست تھے، بت پرست تھے. تو وہ جب خانہ کعبے میں ایسی باتیں شروع ہوئیں اور ویکھیا نا وہ جڑے اللہ نو مانتے ہیں انہوں نے مار پئی، تو حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے. انہوں نے پھر شرط لگا لی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ بضع سنین، بس کچھ سالوں کے اندر رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے ان بت پرستوں پہ. تو بیضا عربی زبان میں 1 سے لے کے 9 تک کے ہندسے کو کہتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جا کے شرط بھی بڑھاؤ، 50 کی جگہ 100 اونٹ کر دو، اور ساتھ ہی مدت بھی بڑھاؤ، اس کو 6 سے 9 سال تک لے کے جاؤ. اس وقت شرط جائز تھی، ابھی شرط کے ممنوع ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. اور ایک سورہ یوسف میں لفظ بیدا یہ 2 جگہ پہ آیا ہے، اور وہاں بھی یوسف علیہ السلام کی قید جو ہے وہ 9 سال تک بڑھ گئی تھی. سورہ یوسف میں جہاں ذکر ہے نا وہاں ان کی قید کا ذکر ہے. تو وقت اصل میں تھوڑا ہے. وہاں بھی یہ ہوا کہ جب وہ 2 ساتھی رہا ہوئے نا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وہ جن کو خواب آئے تھے، شاید کسی موقع پہ میں نے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، تو ان میں سے ایک جب رہا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یار بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بات بلا دی، اور پھر 9 سال تک یوسف علیہ السلام پھر رہے ادھر جیل میں. بھائی یہ مقربین جو ہوتے ہیں نا اللہ کے، ہاں ان کے لیے پھر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ کہنا تو مجھے چاہیے تھا اور تو بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ میں جیل میں ہوں. اس وجہ سے 9 سال اور جیل میں گزارنے پڑے. تو یہ دونوں جگہوں پہ لفظ 9 تک یہ لفظ بیدا استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں بھی 9 سال کے لیے ہوا ہے، اور یہ سورہ روم میں بھی 9 سال کے لیے ہوا ہے. تو یہاں چونکہ بات تھی فضیلت کی، تو جب مولا علی سرکار نے اس کا جواب دیا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں فاطمہ تو بضعۃ منی، میری نبوت کے 9 حصے تو فاطمہ کے پاس ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے پوری صفات کے ساتھ کوثر تجھے عطا کیا، تجھے فاطمہ عطا کی. آج کا دن وہ خوشی کا دن ہے میرے پیغمبر کے گھر، 20 جمادی الثانی. ہمارے نوجوانوں کو بھولتے جا رہی ہیں یہ باتیں ساری ہیں. دکھ بھی ہوتا ہے مجھے. کئی دفعہ میں بچوں سے جب پوچھتا ہوں کہ امام حسن کی شہادت کے دن کا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ان کی ولادت کے دن کا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ.
اور دوسری طرف امام شافعی کی وہ بات کہ ان ہستیوں کے متعلق علامہ اقبال نے جو تبصرہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا، وہ اشعار تو مجھے اس وقت نہیں آتے، ترجمہ سن لیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مریم کے پاس تو ایک فضیلت تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور قرآن کریم نے اس کے کتنے قصیدے لکھے۔ مریم کے پاس ایک فضیلت تھی نا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور فاطمہ کے پاس تو 3 بڑی فضیلتیں تھیں۔ مریم فاطمہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کا باپ محمد الرسول اللہ ہو، جس کی اولاد حسن و حسین ہو، اور جس کا سرتاج علی المرتضیٰ ہو۔ یہ علامہ اقبال نے تبصرہ فرمایا تھا۔ تو پتہ نہیں میں لفظ کوثر آپ تک تھوڑا بہت پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر کی نعمت جو عطا کی وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے حوالے سے، اور ہمارے تصوف کی زبان میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جتنے بھی بڑے حضور داتا صاحب ہیں، حضور مجدد الفسانی ہیں، کتب پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چکی ہوتی تھی نا، تو وہ درمیان میں جو کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے اس کو کتب کہتے ہیں۔ یہ لفظ کتب کی جو اصطلاح ہے، آپ ولیوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کتب ہے، قطب الاقطاب ہے، جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کو یہ فضیلت عطا ہوئی۔ تو قطب وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد کائنات کا نظام گھومتا ہے، اور یہ امام محمد بن حنبل جیسی ہستیاں اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے یہ متفقہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک پہ نبوت تو ختم ہو گئی، بلکہ یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ نبی مردوں میں ہی آئے، عورتوں میں سے نہیں آئے۔ لیکن کچھ مفسرین جیسے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سیدہ مریم بھی نبی تھیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، عورتوں میں سے بھی نبی آئی ہیں، اور سیدہ فاطمہ اپنا مریم کو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھیں، معصومہ تھیں عصمت کی وجہ سے۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو مجھے محبت والی یاد آئی، یہ عباسیوں کے دور کے ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا اگر ساری دنیا کے مفسرین یہ ثابت بھی کر دیں کہ مریم اللہ کی نبی تھیں تو پھر بھی فاطمہ مریم سے بڑی ہے، کیونکہ وہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو یہ جو 9 حصے نبوت کا فیض اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا یہ سارا فیض، تو ان سب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلا قطب کا جو درجہ ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جس کو جتنا بھی جو کچھ بھی ملتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے در اقدس سے ملتا ہے۔ اس لیے میں اب صحابہ کی بات آپ کو بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات منوانا ہوتی تھی تو سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا کرتے تھے۔ اگر آپ نے بھی کوئی اللہ سے بات منوانی ہے نا، نبی پاک سے بات منوانی ہے، تو آج بھی سیدہ پاک کی روح کا وسیلہ دے کے بات کریں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گردہ و تمرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔